بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہندوستان کی بلکہ تاریخ پاک و ہند کی مشہور و معروف شخصیت سرسید احمد خان کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ سرسید احمد خان 19ویں صدی کے وہ عہد آفریں انسان تھے جن کی ہمہ گیری کے اثرات بیک وقت ادب، سیاست، معاشرت، تعلیم، مذہب اور صحافت پر پڑے۔ ان تمام شعبوں پر سرسید کا اثر اور گرفت ایسی بھرپور تھی کہ اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک علیحدہ دفتر کی ضرورت ہے۔ سرسید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آبا و اجداد شاہ جہاں کے عہد میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ تعلیم پرانے اصولوں کے مطابق حاصل کی۔ سید احمد خان کے والد میر متقی نے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ سید احمد کی ساخت و پرداخت پر اور ان کی تعلیم و تربیت پر ان کے نانا فرید کے بہت اثرات ہیں اور انہی کے سایہ عاطفت میں ان کی پرورش ہوئی۔ سرسید پر ان کے والد سے زیادہ ان کے نانا اور ان کی والدہ عزیز النساء کے اثرات مرتب ہوئے۔ ان کی والدہ عزیز النساء حیرت انگیز امتیازی خصوصیات کی حامل تھیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سرسید کو خدا نے ایک خاص ذہن عطا کیا تھا۔ پھر یہ بھی ان کی خوش نصیبی تھی کہ ان کو ماں کی صورت میں ایک نہایت باوقار اور سمجھدار خاتون کی گود نصیب ہوئی، جنہوں نے سرسید کے پوشیدہ جوہر کو پہچان لیا اور ان کی تربیت اس طرح کی کہ سرسید کی شخصیت ماں کی گود کی بھٹی میں تپ کر کندن بن گئی اور ایسی جگمگائی کہ تابد اس کی جگمگاہٹ قائم رہے گی۔ 22 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ پہلے چھوٹی موٹی ملازمتیں کی۔ پہلے وہ ریڈر ہوئے، پھر منصف عدالت خفیفہ یعنی جونیئر جج۔ انہوں نے نہایت تندہی سے اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا اور ترقی پاتے گئے۔ ساتھ ساتھ تصانیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ سید احمد نے ایک کتاب آثار الصنادید کے نام سے دہلی کی یادگار عمارتوں پر لکھی اور پھر آئین اکبری مصنفہ ابو الفضل کی تدوین کی۔ سید احمد خان کے معاصر شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے آئین اکبری پر جو تقریض لکھی، اس میں غالب نے سرسید سے کہا کہ اس وقت قدیم بادشاہوں کی بجائے انگریز زیادہ قابل مطالعہ ہیں، لیکن 1857 نے ثابت کر دیا کہ غالب کا خیال 100% درست تھا اور سید احمد کو اس خیال سے بعد میں متفق ہونا پڑا۔ سرسید پر 1857 کے اثرات بہت نمایاں تھے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی نے سرسید کے خیالات پر بہت گہرا اثر مرتب کیا۔ سید احمد نے ماضی کا مطالعہ کیا تھا اور اس سے ترغیب بھی حاصل کی تھی۔ وہ اپنے نانا خواجہ فرید کی طرح یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ انگریز ہندوستان پر مستقل طور سے قابض ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو قوم کا مستقبل انگریزوں سے مصالحت اور مفاہمت میں ہی مضمر ہے۔ سید احمد کو قوم سے والہانہ عشق تھا اور وہ اس مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ انہوں نے 1859 میں کہا، یہ میری دلی خواہش اور خدا سے دعا ہے کہ ہماری حکومت اور ہندوستان کے لوگ باہم شیر و شکر ہو جائیں۔ حکومت اور ملک میں باہمی ربط سے قوم کو
بھرپور تعاون ملے گا۔ اس سے 1857 کے مکروہ اور ناخوشگوار واقعات کا کرب بھی دور ہوگا۔ سید احمد نے برطانوی حکومت اور قوم کے روابط کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ارباب اقتدار کی غلطیوں کو واشگاف انداز میں نشاندہی کی، انہیں رواداری اپنانے کا درس دیا اور اکبر اعظم کے عہد کے رعایا اور حکومت کے بہترین تعلقات کی یاد بھی دلائی۔ جہاں تک قوم کا تعلق ہے، سید احمد نے زور دیا کہ قوم کو اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انگریزوں کے فکر و فن اور ان کے طریقہ کار کا صحیح ڈھنگ سے جائزہ لیا جا سکے۔ سید احمد خان نے نہ صرف ناصر مشفق کا رول ادا کیا بلکہ ایک مسلح کی حیثیت سے بھی انہوں نے عملی اقدامات کیے اور قوم کی ہلاکت و فلاکت کو دور کرنے کے لیے اسباب و وسائل فراہم کیے۔ آپ نے 1857 کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کی اور مسلمانوں کو نہ صرف خواب غفلت سے جگایا بلکہ ان میں ہندو سامراج اور انگریز حاکموں سے مقابلہ کرنے کی قوت و توانائی پیدا کی۔ سرسید احمد خان دراصل محسن قوم اور محسن ملت تھے۔ آپ نے جنگ آزادی کے بعد سب سے پہلے جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ آپ نے اسباب بغاوت ہند تحریر کی اور وہ تمام اسباب و وجوہات کا ذکر کیا جن کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ یہ کتاب انگریزوں کو ایک آنکھ نہ بھائی اور آپ کی پھانسی کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ بعد میں یہ احکامات واپس لے لیے گئے۔ آپ کی دور رس نگاہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی ناکامی صرف علوم جدید اور خصوصاً سائنسی تعلیم سے محرومی ہے، اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ علوم جدیدہ اور سائنسی علوم کا حصول ممکن ہو۔ 1857 میں مراد آباد میں سید احمد نے ایک اسکول شروع کیا۔ پھر سید احمد کی پوسٹنگ جب غازی پور میں ہوئی تو وہاں ایک اور اسکول قائم کیا۔ یہ دونوں اسکول ہندو اور مسلمانوں کے مالی تعاون سے قائم ہوئے۔ ان دونوں اسکولوں نے ہر جماعت کے طلباء کو بلا تفریق کے مذہب و نسل تعلیم سے آراستہ کیا۔ اسی دوران سید احمد نے انجیل کی ایک اردو تفسیر لکھی، تبین الکلام فی تفسیر التوراۃ والانجیل کے نام سے، جس کا مقصد اسلام اور عیسائیت میں تطبیق تھی۔ 1864 میں سید صاحب نے ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی جو آگے چل کر سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے مشہور ہوئی، جس کے واسطے سے وہ مغربی اقوام کے علم و ادب سے مشرق کے بے شمار لوگوں کو روشناس کرانا چاہتے تھے۔ یہ سوسائٹی سید احمد کے ساتھ علی گڑھ منتقل ہو گئی۔ اس دور میں سید احمد نے ایک ہی نعرہ وضع کیا، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ آغاز میں آپ ہندو مسلم اتحاد و یگانگت کے داعی تھے۔ ان کی برطانوی حکومت سے مفاہمت اور جدید تعلیم کی تبلیغ و اشاعت کی کوشش نہ صرف مسلمانوں کے لیے وقف تھی بلکہ وہ تمام جملہ ہندوستانیوں کے لیے بھی تھی۔ مراد آباد اور غازی پور کے اسکول مسلم مزاج کے بجائے ہندوستانی رنگ و آہنگ کے عکاس تھے، اور یہی حال سائنٹیفک سوسائٹی کا بھی تھا کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے تھی بلکہ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی اسی طرح تھی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب ان کی قوم پرورانہ تصویر دھندلی ہو گئی۔
1867 میں بنارس کے چیدہ چیدہ ہندو رہنما انہوں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں اردو اور فارسی کو یکسر ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے۔ ہندوؤں نے برطانوی بلبوتے پر زور پکڑتے ہی سب سے پہلا حملہ مسلمانوں کی بلکہ پورے ہندوستان کی اردو زبان پر کیا اور ایک شعوری تحریک شروع کی جس کے تحت اردو زبان سے عربی اور فارسی لفظیات کو نکال کر اس میں سنسکرت الفاظ شامل کر کے ہندی کے نام سے ایک نئی زبان تخلیق کی۔ یوں اردو ہندی تنازع کا آغاز ہو گیا۔ اردو زبان کی مخالفت کے نتیجے میں سرسید احمد خان جیسا روشن خیال ترقی پسند مسلمان دانشور ادیب بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور انہیں ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں اپنے خیالات بدلنا پڑے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب ہندو اور مسلمان بطور ایک قوم کے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے۔ یہی بیان بعد میں دو قومی نظریے کی بنیاد ثابت ہوا۔ سرسید احمد خان نے ہندوؤں کی اردو زبان کی مخالفت کے پیش نظر اردو کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی صحیح کی۔ 1867 میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایک دارالترجمہ قائم کیا جائے تاکہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا جا سکے۔ ہندوؤں نے سرسید احمد خان کے اس مطالبے کی بھی شدت سے مخالفت کی، لیکن آپ نے تحفظ اردو کے لیے ہندوؤں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ نے الہ آباد میں ایک تنظیم سینٹرل ایسوسی ایشن قائم کی اور سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے اردو کی حفاظت کا بخوبی بندوبست کیا۔ سید احمد اردو کے سلسلے میں برطانوی حکومت اور ہندوؤں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو گئے۔ پھر آپ انگلستان چلے گئے۔ سید احمد خان نے انگلستان میں 17 ماہ قیام کیا۔ وہاں انہوں نے ملکہ وکٹوریہ سے بھی ملاقات کی، کارلائل سے ملاقات کی اور چارلس ڈکن سے بھی آخری بار رابطہ قائم کیا۔ ڈیوک آف ارگل نے انہیں اسٹار آف انڈیا ستارہ ہند کا خطاب بھی دیا۔ انہوں نے وہاں رہ کر یہ نتیجہ نکالا کہ انگلستان کی تہذیبی برتری صرف اس لیے ہے کہ وہاں جملہ علوم و فنون ملکی اور مقامی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہندوستانی دوستوں سے کہا کہ ہندوستان کی ترقی بھی یہاں کی مقامی زبان ہی کو ذریعہ تعلیم بنانے میں مضمر ہے۔ یہ بات کوہ ہمالیہ پر بڑے بڑے حروف میں لکھی جانے کے قابل ہے۔ انگلستان سے واپسی پر آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی جس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک کالج کے قیام کے لیے کام شروع کیا۔ اس کمیٹی کو محمڈن کالج کمیٹی کہا جاتا ہے۔ کمیٹی نے ایک فنڈ قائم کیا جس سے طول و عرض سے کالج کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا۔ سرسید نے عملی طور پر چندہ اگانے کی تحریک میں حصہ لیا اور حکومت سے بھی امداد کی متعدد بار درخواست کی گئی۔ 1875 میں انجمن ترقی مسلمانان ہند نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول قائم کیا۔ اس ادارے میں جدید اور مشرقی علوم پڑھانے کا بندوبست کیا گیا۔ 1877 میں اس اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا جس کا افتتاح لارڈ لیٹن نے کیا۔ یہ کالج رہائشی کالج تھا اور یہاں پر تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ سرسید کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلا دیں۔ یہ کالج سرسید کے وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ یہاں سے فارغ التحصیل طلباء نے آگے چل کر
تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا، خصوصاً اردو ادب اور زبان پر ان کے احسانات کے آگے ہماری گردنیں احساس ممنونیت کے ساتھ ہمیشہ خم رہیں گی۔ سرسید سے پہلے اردو ادب میں نثر کا، خصوصاً علمی نثر کا وجود ہی نہ تھا۔ ادب کا دائرہ شاعری کے مذہب، تصوف اور تاریخ نگاری تک محدود تھا۔ غالب کی نثر بھی کوئی شعوری کوشش نثر کی اصلاح یا ارتقاء کی نہ تھی، بلکہ یہ وہ خطوط تھے جو وقتاً فوقتاً انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ بے تکلف خطوط یا کسی بھی انسان کے دلی حقیقی جذبات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ان میں جان بوجھ کر مینا کاری اور مرثہ نگاری نہیں کی جاتی۔ یہ اور بات ہے کہ غالب چونکہ عبقری تھے، اس لیے ان کا ہر عمل انفرادت لیے ہوئے تھا۔ رہ گئے فورٹ ولیم کالج کی نثری تصنیفات، تو ان کا دائرہ محض داستانوں تک محدود تھا۔ خواہ وہ باغ و بہار ہو یا آرائش محفل، نشاط خاطر کا ذریعہ تھی۔ ان کو پڑھ کر انسان خود کو بھول تو جاتا تھا، دیو پریوں اور بادشاہوں شہزادیوں کے مافوق الفطرت عناصر میں کھو کر کچھ دیر کے لیے عالم روزگار سے پیچھا تو چھڑا لیتا تھا، مگر کچھ حاصل نہیں کرتا تھا۔ صحیح معنوں میں سرسید ہی اردو میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ نثر کا مقام نظم سے جدا گانا ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے روایت کی تقلید سے ہٹ کر آزادی رائے اور آزادی فکر کی بنیاد ڈالی۔ سرسید نے اردو نثر پر کئی طریقوں سے اثر ڈالا۔ انہوں نے مضمون و معنی کو اولیت دی اور طرز و ادا کو ثانوی درجہ دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ زبان و بیان کی سادگی پر بھی بڑا زور دیا۔ انہوں نے زبان کو عام فہم بنایا اور ہر قسم کے مضامین ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ ہمارے ہاں سرسید سے پہلے مضمون نگاری کا کوئی خاص وجود نہ تھا۔ یہ سرسید کا دم تھا کہ آج ہمارے ادب میں ایسے مضامین کی کمی نہیں جنہیں ہم مغربی ادب اور ادب عالیہ میں فخریہ پیش کر سکتے ہیں۔ اردو ادب کی خدمات میں تہذیب الاخلاق کو بھی بڑا دخل ہے، جس کی نثر نے اردو کو علمی، ادبی، معاشرتی اور تہذیبی اقدار سے مالا مال کیا اور لوگوں کے ذہنوں کو جلا بخشی۔ یہ بھی سرسید کی بڑی خوش قسمتی تھی کہ انہیں رفقائے کار کا ایسا حلقہ میسر تھا جن میں سے ہر ایک قومی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سرسید تحریک کا جادو ہر جگہ سر چڑھ کر بولا، اور سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جب تک کسی تحریک میں بے لوث، بے غرض خدمت کرنے والے اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر سنجیدگی سے سوچنے والے افراد موجود نہ ہوں، تحریک اپنی آپ مر جاتی ہے۔ سید کے اسلوب میں اختصار، شگفتگی، فطری انداز اور جزویت نمایاں ہیں۔ یوں کہیے کہ اردو میں مضمون کے بانی سرسید ہیں۔ سرسید کے علاوہ نواب محسن الملک، مولوی چراغ علی اور ذکاء اللہ وغیرہ نے بھی سرسید کے اثر سے مضمون نگاری میں نام پیدا کیا اور مضمون کو ایک علیحدہ اور مستقل صنف بنانے میں مدد دی۔ دراصل تہذیب الاخلاق کی حیثیت ایک انتہائی اہم سنگ میل کی سی ہے۔ سرسید جب 1869 میں انگلستان گئے تھے تو وہاں نہ صرف سر ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھا، بلکہ جدید تعلیمی نظام سے متاثر ہوئے اور اسی طرز پر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے تعلیم رائج کرنے کا تہیہ کیا۔ وہ وہاں کی صحافت سے بھی بہت متاثر ہوئے تھے، خصوصاً وہاں کے دو اخباروں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، جنہیں اسٹیل اور ایڈیسن نکالا کرتے تھے۔ ان اخبارات کے دو بنیادی مقاصد تھے: نمبر 1 آرٹ، لٹریچر، اخلاقیات اور کردار کا عقلی معیار قائم کرنا، اور نمبر 2 خوش طبعی کو ثقافت سے ملانا۔
سرسید نے بھی انگلستان سے واپس آ کر اس طرز پر 24 دسمبر 1870 کو تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا۔ تہذیب الاخلاق کا اجرا بھی ایک ایسا ولولہ تھا جس کا اصلی مقصد قوم کو اس کی دینی اور دنیاوی ابتر حالت کا جتانا اور سوتوں کو جگانا بلکہ مردوں کو اٹھانا تھا۔ تہذیب الاخلاق کے اجرا میں سرسید نے بھی وہی مقاصد مد نظر رکھے جو انگریزی اخبارات کے تھے۔ تہذیب الاخلاق نے ہمارے ادب اور انشاء کا رخ بدل دیا۔ تصنع کی جگہ سادگی نے پالی، عبارت سلیس اور جاندار لکھی جانے لگی اور الفاظ کی میناکاری کے بجائے مضمون و معانی کی ادائی کو اولیت دی گئی۔ تہذیب الاخلاق اپنی طرز کا واحد علمی و ادبی رسالہ تھا جو اردو زبان میں شائع ہوتا تھا، اور اس کے اجرا سے ادب کی نشاط ثانیہ اور مغربی خیالات و افکار کو اردو میں سمونے کی ابتدا ہوئی۔ تہذیب الاخلاق کے بارے میں مہدی افادی نے بڑی پیاری اور دلچسپ بات کہی تھی۔ کہتے ہیں کہ تمام نئی نسل اپنی ساری علمی اور ادبی ترقیات سمیت تہذیب الاخلاق کی پروردہ ہے۔ سرسید نے نہ صرف عبارت کو ثناء و بدائے اور دور ازکار تشبیہات سے پاک کیا بلکہ زبان کو عام فہم اور آسان بھی بنایا۔ سرسید نے نثر نگاری میں طبیعت کے بہاؤ کی طرف زور دیا ہے، گویا وہ فطری انداز و تحریر کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی تحریر میں بے ساختگی اور بے تکلفی ہو تاکہ قاری اور ادیب کے درمیان ایک مفاہمت کا رشتہ پیدا ہو سکے۔ سرسید ادب کو ابلاغ کا ذریعہ سمجھتے تھے اور یہ ہے بھی حقیقت۔ خاص طور سے تہذیب الاخلاق کی نثر کو سامنے رکھ کر تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرسید نے ادب کو مقصدیت کا آلہ بھی بنایا، ورنہ ان سے پہلے ادب مقصدیت سے بالکل خالی ہوتا تھا۔ ہماری داستانیں اور مثنویاں اس کی شاہد ہیں۔ سرسید نباز قوم تھے، وہ جان گئے تھے کہ بنی نوع انسان سے رابطے کا بہترین ذریعہ ادب ہے، اسی لیے انہوں نے ادب میں مقصدیت کے فروغ دیا اور زبان کو آسان، عام فہم اور سلیس بنایا، اور انہی کی بدولت اردو اس قابل ہوئی کہ محل سراؤں سے نکل کر عوام سے آنکھیں ملا سکے۔ یہی نہیں بلکہ سرسید نے باعتبار الفاظ بھی زبان کو وسعت دی۔ یوں تو سرسید کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں ادبی، سیاسی، تاریخی اور مذہبی سبھی اقسام کی کتب موجود ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہ کتابیں ہیں: آثار الصنادید، جس میں دہلی کی عمارتوں اور وہاں کے لوگوں کا دلچسپ حال موجود ہے، خطبات احمدیہ، یہ سر ولیم میور کی اس کتاب کا جواب ہے جس میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلا تھا، اور یہ سرسید کا عظیم الشان علمی کارنامہ بھی گردانا جاتا ہے۔ اسباب بغاوت ہند، اس میں انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کی حقیقتیں بیان کی ہیں، ان کی وجوہات بیان کی۔ ان کے علاوہ سیرت فرید، جامع بسلسلات الملکوت، تاریخ ضلع بجنور، تفسیر القرآن اور مختلف موضوعات پر علمی و ادبی مضامین جو کہ بعد میں مضامین سرسید اور مقالات سرسید کے نام سے مختلف جلدوں میں شائع ہوئے۔ سرسید پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو زبان کو پستی سے نکالا اور اسے تصنیفی معیار تک پہنچایا۔ 27 مارچ 1898 کو اس قوم کا، اس زبان کا، اس ملک کا عظیم محسن اور مصلح اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آپ کی وفات پر اکبر الہ آبادی جیسا آپ کا ناقد بھی یہ کہنے پر مجبور وہ ہو گیا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو اس کو جو کچھ فرق ہے کہنے میں کرنے میں، یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے، اکبر یہ کہتا ہے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔